کی بنیاد پر وہ بات کرے. سمجھے؟ اختلاف ہوتا، علماء کے تفردات ہوتے ہیں. حضرت اقدس نانوتوی کی تفردات نہیں ہے، حضرت گنگوئی کی نہیں ہے، 20 تفردات ہیں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے بھی چونکہ ہمارے اساتذہ وہ اساتذہ کہ جو کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، سمجھے؟ اس قسم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں ایسے گالی دیتا رہا کہ اب میں رو کر کے اس سے استغفار کرتا رہتا ہوں. چونکہ میری سیڑھیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئی. 500 گھنٹے 400 گھنٹے میں نے مناظرہ پڑھایا ہے. 400 گھنٹے ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دل کھول کر کے ہم نے گالیاں دی. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ؟ جیسے کہ حضرت ابن حجر ہیثمی بھی کہتے کہ ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسم متبیہ. اللہ ابن تیمیہ ایسا بندہ ہے خدا اس کو ذلیل کرے، اس کے ماننے والے کو اللہ ذلیل کرے، تباہ کرے. ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسمہ صاد کے ساتھ، وکم قسمنا من قریۃ جو آپ نے پڑھا ہے. عبد خذلہ اللہ وقسمہ وقسم متبیہ، اللہ اس کو تباہ کرے. اور ابن حجر ہیثمی خود پرلے درجے کا بدعتی ہے. بدعتی آدمی ایک اس شیخ الاسلام کو اگر اس طرح نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ اس کے الفتاوی الحدیثیہ ہے. لیکن مزاج کا ہوتا ہے. جب میری طبیعت میں بدعت رکھا ہوا تو میں ان بدعتیوں کے ان کتابوں کو سینوں سے لگا کر کے ابن تیمیہ کو گالی دوں گا. جس کی توحید کے اندر، جس کے مزاج کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر کیا رکھا ہوا ہے، جس کے مزاج کے اندر توحید رکھی ہوئی ہے، وہ توحید پھر ان بدعتیوں کو گالی دے گا. لیکن وہ موحد پائے گا اور یہ کھوئے گا. حضرت شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کو ہمارے تمام اکابرین نے اس کو غلط کہا. بلید، غبی ذہن، بلید. حضرت اقدس شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حسین مدنی کے سخت الفاظ ہیں. سوائے رشید احمد گنگوہی کے ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے وہ سب اس کے خلاف تھے. لیکن حضرت اقدس مولانا محمد منظور احمد میں نہیں کرا، کتب خانے والے بھی غلط لکھتے. محمد منظور نعمانی نے جب محمد ابن عبد الوہاب اس نے کتاب لکھی، آپ کو ملے گی قدیمی کتب خانہ، اور یہ انہوں نے چھاپا ہے اس کو. جب یہ کتاب لکھی، تحقیق کی، تو جا کر کے اس نے حقیقت معلوم کی پوری اس کی کتابیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے اکابرین غلطی پر تھے. چنانچہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا ان دنوں میں زندہ تھے، باقی اکابرین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اس لیے جو اکابرین ہمارے زندہ تھے اور مولانا منظور کے اس تحقیق کے بعد سب نے توبہ کر دیا. حضرت نے بھی فرمایا کہ ہم غلطی پر تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو مومن کی نشانی یہی ہے، سمجھیے میں. اس لیے ساتھی جب تھوکے اس کو دیکھ لیں، سمجھے. میں ایسا آپ مجھے جو کام سمجھے، اختلافات ہوں گے. اس لیے ساتھی یعنی یہ ویسے میں آپ سے کہہ دوں کہ میری اپنی زبان غیر محتاط تھی اور ہے بھی ابھی تک، سمجھے. لیکن بجائے اس کے کہ آدمی بعد میں روئے، اس سے پہلے آدمی محتاط رہے، سمجھے. بجائے اس کے کہ آدمی بعد میں روئے. تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہم نے بہت گالی دی، سمجھے، بہت گالی دی. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، دوسرے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو، ان حضرات کے ہم مخالف تھے. ہماری حیثیت بھی دیکھو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی دیکھو. علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، بولو الذہبی اقوالہ. ذہبی جو کہ غضب کا محدث بھی ہے اور ذہبی ایک غضب کا مؤرخ بھی ہے، سمجھے. جو پرکھنے میں ذہبی جیسے رجال ناقدین رجال کے اندر ذہبی اقوالہ کا ذہب، سونے کی طرح. ذہبی کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. ذہبی کہتا ہے خدا کی قسم دنیا نے میرے استاد جیسے نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم میرے استاد نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ پوری دنیا نے میرے استاد جیسے نہیں دیکھا اور میرے استاد نے اپنے جیسے کسی نر کو نہیں دیکھا. اور سارے کے سارے ایسے ہوتے کہ جیسے کہ ہم لوگ کھدڑے لوگ ہیں نا، سمجھے. یہ کھدڑے مدڑے تو ایسے ہوتے، اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا، سمجھے. ہمارے وہ اساتذہ کہ جو ثانیہ ثالثہ میں پڑھاتے، لکیر کے فقیر، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، سمجھے. علمی طور پر نام لے لو، علمی طور پر رد کرو، دل کو لگے. لیکن یہ کہ اس کو تم زال اور مزل قرار دے کر کے، سمجھے، تمہاری حیثیت کیا ہوتی ہے، کو پٹے. خیر یہ مذاق میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی یہ 5 پیر ہے، سمجھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 پیر ہو گئے نا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں.
یہ ہے جی. باقی مولانا پنجپیر ان کو پوجنے والا نہیں تھا. وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا